چھوڑے مجھے۔ کیا کر رہے ہیں ارم بھائی؟ دور رہیں مجھ سے، خدا کا واسطہ ہے آپ کو، مجھے یوں ناپاک نہ کرے۔ وہ روتی ہوئی بامشکل خود کو چھڑوا کر اندر بھاگی تھی۔ ارم بھی اس کے پیچھے لپکا۔ اگر تم پیار سے خود کو مجھے سونپنے کو راضی ہو جاتی تو مجھے بھی آج یوں زبردستی تمہارے ساتھ تعلق نہ جوڑنا پڑتا۔ وہ اسے پیچھے سے پکڑتا واپس اپنی طرف کھینچ گیا۔ اس وقت گھر میں وہ دونوں اکیلے ہی تھے۔ ملازموں تک کو آج ارم نواز نے چھٹی دے دی تھی۔ میں مرتی مر جاؤں گی لیکن نہ آپ کے قریب آؤں گی نہ آپ کو آنے دوں گی، سمجھے آپ؟ وہ اسے زور سے دھکا دیتے پیچھے ہٹی۔ اگر تم پیار سے خود کو مجھے سونپنے کو راضی ہو جاتی تو مجھے بھی آج یوں زبردستی تمہارے ساتھ تعلق نہ جوڑنا پڑتا۔ وہ اسے پیچھے سے پکڑتا واپس اپنی طرف کھینچ گیا۔ اس وقت گھر میں وہ دونوں اکیلے ہی تھے۔ ملازموں تک کو آج ارم نواز نے چھٹی دے دی تھی۔ میں مرتی مر جاؤں گی لیکن نہ آپ کے قریب آؤں گی نہ آپ کو آنے دوں گی، سمجھے آپ؟ وہ اسے زور سے دھکا دیتے پیچھے ہٹی۔ عروشہ کا آنچل ارم کے ہاتھ میں رہ گیا لیکن وہ پھر بھی نہ رکی۔ تیز ہواؤں نے اس بنگلے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، جیسے کوئی بہت بڑا طوفان آنے والا تھا۔ وہ اپنی عزت بچانے کی خاطر بھاگتے سیڑھیاں چڑھی۔ باہر کے سارے دروازے بند تھے اور جب تک کوئی نواز ولا میں آ نہیں جاتا وہ خود کو کسی کمرے میں بند کر کے اپنی عزت بچانا چاہتی تھی، اپنی ہی بہن کے شوہر سے جس نے اس پر گندی نگاہ ڈالی تھی۔ وہ یہاں اپنی بہن کی خاطر آئی تھی۔ اس کے خاندان والے شادی میں گئے ہوئے تھے، جانا تو اس نے بھی تھا لیکن طبیعت خرابی کی وجہ سے وہ نہ جا سکی، جبکہ اس کا اپنا ایک بیٹا تھا 6 سال کا جو اس وقت باقی سب گھر والوں کے ساتھ شادی پر گیا تھا۔ عروشہ گھر پر اکیلی تھی۔ ارم نواز کی کوئی میٹنگ تھی، وہ بھی شہر سے باہر تھا اور شادی پر جا نہ سکا، لیکن وہ اچانک گھر واپس آیا تو آج اس کو لگا اس کی عید کا دن ہے۔ وہ عروشہ پر ایسے جھپٹا جیسے شکاری اپنے شکار کو دبوچتا ہے۔ آج تو ہر حال میں عروشہ کو اپنا بنا کر دم لینا چاہتا تھا۔ دروازہ کھولو، وہ چلایا جبکہ عروشہ کا رو رو کر برا حال تھا۔ میں مر جاؤں گی لیکن اپنی عزت پر آنچ نہیں آنے دوں گی۔ وہ ایک بیوہ تھی، 2 سال پہلے جہاز کریش میں اس کے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اس کے بنا جینا کتنی مشکل سے سیکھا تھا یہ وہ جانتی تھی یا اس کا اللہ اکیلے اپنے بیٹے کو سنبھالا۔ سسرال والوں نے ناتا توڑ لیا، ماں باپ کے در پر آ کر بیٹھ گئی۔ بھابھی اچھی تھی، کبھی پرایا پن نہیں کیا۔ 1 سال پہلے تک سب کچھ ٹھیک تھا لیکن اس کی چھوٹی بہن اروبا کی شادی ارحم سے ہونے کی دیر ہوئی وہ سب کچھ بدلنے لگا۔ وہ ارحم کی گندی نظر خود پر محسوس کر چکی تھی لیکن بہن کی وجہ سے مجبور تھی، کسی سے اپنے دل کا حال بیان نہیں کر سکتی تھی۔ آج وہ اس شخص کے ہاتھ چڑھ گئی تھی، وہ ابھی بھی باہر سے دروازہ پیٹے جا رہا تھا۔ عروشہ بھاگ کر ونڈو کے پاس آئی۔ باہر طوفانی بارش تھی، جیسے آج ہی یہ طوفان آنا تھا اور تھمنا نہیں تھا۔ وہ روئے جا رہی تھی، دروازے پر سخت ضربیں لگائی جا رہی تھیں۔ کچھ ہی دیر میں دروازہ ٹوٹ جانا تھا اور پھر عروشہ نے کمرے کے دراز میں سے اپنے لیے کچھ حفاظتی اوزار ڈھونڈنا چاہا پر اسے کچھ نہ ملا۔ ایک ڈائری ملی، اس نے اس پر کچھ لکھا اور اس پر سب لکھتی چلی گئی۔ اسے بند کر کے لوک لگایا، تبھی دروازہ کھلا۔ وہ درندہ نما انسان اندر داخل ہوا۔ عروشہ پیچھے دیوار میں جا سمائی اور پھر ایک طوفان اندر آیا تھا جو سب کچھ برباد کر گیا۔ وہ گہری نیند سے جاگا تھا، آج پھر وہ اس خواب سے ڈرا تھا جو پچھلے 20 سال سے اسے اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھا۔ اس وقت وہ لندن کے سب سے مہنگے ہوٹل دی رائل گارڈن ہوٹل میں رکا ہوا تھا۔ وہ یہاں اپنے ایک کنسرٹ کے لیے آیا تھا۔ مشہور سنگر روحان علی خان، جس کی آواز کا ایسا سحر طاری ہوتا کہ سننے والا سب کچھ بھلا بیٹھتا۔ اس کی آواز میں جادو تھا۔ اس کی اماں اسے اکثر ڈانٹتی رہتی تھی کہ وہ گانا چھوڑ کر نعتیں وغیرہ پڑھا کرے، پر وہ گانے گاتا تھا، اپنے فینس کی ڈیمانڈز کو سنتا تھا، ان کی خواہش پوری کرتا تھا، جبکہ بھلا بیٹھا تھا کہ اسلام میں گانا ناچنا جائز نہیں۔ سر، کچھ دیر میں آپ کا کنسرٹ شروع ہونے والا ہے، سب آپ کو دیکھنے، آپ کو سننے کے لیے بہت پرجوش ہیں۔ اس بار لوگوں کی ایک اچھی خاصی تعداد رائل البرٹ ہال میں موجود تھی، جو اپنی خوبصورت اور پیاری آواز والے روحان علی خان کی آواز سننے کو بیتاب تھی۔ وہ بھی اپنے مخصوص اسٹائلش ڈریس میں اس وقت اپنی مخصوص نشست پر آیا تھا۔ منی مائک اس کے کان کے پیچھے اور کان میں IEM فٹ تھا۔ سب نے بھرپور تالیوں سے اس کا استقبال کیا تھا۔ اسٹیج پر آنے تک تالیوں کی گونج سنائی دیتی رہی۔
جیسے وہ گانے کے لیے ریڈی ہوا ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ سب اس کو دیکھنے لگے جو میوزک کی لہ میں آنکھیں میچے گٹار ہاتھ میں اٹھائے سب کو اپنے سروں سے مہکا رہا تھا۔ وہیں پاکستان میں موجود ایک لڑکی دیوانوں کی طرح اس کا کنسرٹ دیکھ رہی تھی۔ اس کی دیوانی تھی اور یک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھی، اس کا ایک ایک ایکٹ نوٹ کر رہی تھی۔ منہا بیٹا اٹھ جاؤ، صبح یونی نہیں جانا؟ مسز نواز نے بیٹی کو پکارا تو وہ بالکل بھی دھیان نہ دیتی اپنے کرش کو دیکھتی جا رہی تھی۔ اوف، پھر سے اسے دیکھ رہی ہو؟ آخر کیا ملتا ہے اس کو دیکھ دیکھ کر؟ عروبہ بیگم غصہ ہوئی تھی۔ ان کی بیٹی ایک سراب کے پیچھے بھاگ رہی تھی جس کی کوئی منزل نہ تھی۔ مما، ہی از سو کیوٹ، مجھے نہیں پتا مجھے یہ کیوں اچھا لگتا ہے۔ آپ بس دعا کریں اس سے میری ملاقات ہو جائے اور اللہ میری شادی اس سے کروا دے، آمین۔ وہ LED کی اسکرین پر نظریں جمائے بے دھیانی میں بولتی چلی گئی۔ مسز عروبہ کا دماغ ایک دم سٹک ہوا۔ تم ہوش میں تو ہو؟ کیا بکواس کر رہی ہو؟ کیسے کسی کے لیے بھی تم شادی کی بات کر سکتی ہو؟ جانتی کیا ہو اس کے بارے میں؟ وہ ایک ماں تھی، غصے سے بھڑک اٹھی۔ مما، جتنا مجھے جاننا ہے اس سے کہیں زیادہ اس کے بارے میں جان گئی ہوں۔ بہت خوبصورت ہے، چارمنگ ہے، لڑکیاں کیا لڑکے بھی دل و جان سے اس پر فدا ہیں۔ اس کی آواز میں ایک جادو ہے، آئی لائک ہم سو مچ۔ ان سب باتوں کا شادی سے کوئی تعلق نہیں مینو، اور دوبارہ ایسی بات زبان سے مت نکالنا، کوئی جوڑ نہیں تمہارا اس کے ساتھ۔ وہ فوراً گھبرا کر بولی تھی، جیسے کوئی بہت بڑا راز دفن کرنا چاہ رہی ہوں۔ جوڑ تو ہے مما، بس 6-7 سال ہی بڑا ہے مجھ سے، گڈ لکنگ ہے، ہینڈسم ہے، اور اس کے خاندان میں اس کی صرف اماں ہیں جن پر یہ جان چھڑکتا ہے۔ کوئی اسکینڈل وغیرہ نہیں بنا ابھی تک، سنگل ہے اور میرے لیے پرفیکٹ۔ وہ چہکی تھی۔ منہا، تم ہوش میں نہیں؟ اپنے باپ کے سامنے ایسا کچھ مت کہنا ورنہ وہ تمہاری جان لے لیں گے۔ عروبہ بیگم نے ڈرانا چاہا۔ ایویں ہی جان لے لیں گے، اسلام میں بھی پسند کی شادی کرنے کی اجازت ہے، وہ میرا حق نہیں چھین سکتے، جنہوں نے 3 سال سے ایک بار بھی دیکھا تک نہیں کہ ہم زندہ ہیں یا مر گئے، وہ جان لیں گے۔ آخری الفاظ وہ دل میں بولی، اور اگر یہ شخص ہی تم سے شادی نہ کرنا چاہے تو؟ ایک لاحاصل بحث چھڑ چکی تھی دونوں ماں بیٹی میں۔ اف مما، یہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں، وہ صرف میرا ہے اور مجھ سے ہی شادی کرے گا، دیکھنا آپ، وہ پورے وسوخ سے بولی۔ اماں، اپنے کنسرٹ کی کامیابی کے بعد پاکستان پہنچتے ہی روحان علی خان اپنے گھر داخل ہوا تو انہیں آوازیں دینے لگا۔ روحان بیٹا، آ گیا گناہ کھٹ کے، وہ منہ بناتے بولی تو روحان ایک کہکا لگاتے انہیں اپنی باہوں کے حلقے میں لے گیا۔ کیسی ہیں؟ مجھے مس کیا؟ وہ ان کا ماتھا چومتے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، اور کوئی کام نہیں نا مجھے، تو مس کرنا تھا تجھے، وہ اس کے گال پر پیار کرتی محبت پاش نظروں سے دیکھتی بولی۔ میری پیاری دادی اماں، میری جان، میری ڈارلنگ، میں نے آپ کو بہت مس کیا، نیکسٹ ٹائم آپ کو بھی ساتھ لے کر جاؤں گا، وہ بہت پیار سے بولا۔ ہاں، مجھ بوڑھی کو لے کر جائے گا، میرا کیا کام اس گانے بجانے سے، شادی کرو، گھر بساؤ اور اپنی دلہن کو لے جایا کرو جہاں جی جاتا ہے، وہ اسے نادر مشورے سے نواز گئی۔ ناممکن ہی ہے آپ کے پوتے سے کوئی لڑکی شادی کرے، آپ کے پوتے کے معیار کی کوئی ہو تو آپ کو پوتا سوچے نا، وہ ایک صوفے پر ڈھہتا مسکرایا۔ اگر دل کی نظر سے دیکھو گے تو کوئی نہ کوئی مل ہی جائے گی جو میرے پوتے کے معیار پر اترے۔ اچھا، جلدی سے منہ ہاتھ دھو کے فریش ہو جاؤ، میں رمزو سے کہہ کے کھانا لگواتی ہوں، بھوک لگی ہوگی میرے بچے کو، پتہ نہیں وہاں کچھ ٹھیک سے کھاتا بھی ہوگا یا نہیں، اتنا کمزور ہو گیا ہے، آنے والے وقت میں ایک بیوی سنبھالنی ہے، بچے پیدا کرنے ہیں، پورے گھر کی بھاگ دوڑ دیکھنی ہے۔ وہ اپنی کہتے ہی آگے بڑھ گئیں جبکہ وہ اپنے 6 پیکس دکھتا مسکرایا۔ وہ 26 سال کا بھرپور جوان مرد تھا، فٹنس کا تو اسے کچھ زیادہ ہی خیال رہتا تھا، اس کی خوبصورتی بھی اس کے گانوں کے لیے بہت میٹر کرتی تھی، اس کی باڈی پر ہر ڈریس ہی جچتا تھا، اور اس کی دادی اماں کو لگتا تھا وہ کمزور ہو گیا ہے۔ وہ اپنے روم میں آتا، وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا، اسے اپنے تن سے جدا کر گیا، اپنی کسرتی باڈی آئینے میں دیکھتے وہ دھیما سا مسکرایا، بہت ہی ڈیشنگ اور قابل رشک باڈی تھی۔ وہ شاور کی غرض سے باتھ روم میں گھس گیا۔ زندگی ایک مخصوص ڈگر پر چل رہی تھی، روحان علی خان نہیں جانتا تھا کہ اس کی زندگی پلٹا کھانے والی ہے، ایک ایسا پلٹا جو سب کچھ الٹ پلٹ کر رکھ دے گا، کہ وہ پھر سنبھل پاتا یا نہیں جانتا تھا۔ آج پوری یونی میں شور و غل تھا، سبھی دیوانے پاگل ہوئے تھے کیونکہ آج ان کی یونی میں دا گریٹ سنگر روحان علی خان آ رہا تھا۔ منہا کے لیے تو عید کا دن تھا، ہر کوئی بیسٹ سے بیسٹ لگنے کی کوشش میں ہلکان تھا۔ اسی یونی کے اونر کا بیٹا روحان علی خان کا بیسٹ فرینڈ تھا، اور اسی کے کہنے پر ہی وہ اس یونی میں آ رہا تھا جہاں سے اس کی زندگی بدلنے والی تھی۔
اس کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہونے جا رہا تھا، یا پچھلے باب کھلنے والے تھے، یہ تو اب آنے والے وقت میں ہی پتہ چلنا تھا۔ وہ یونی کے بڑے سے ہال میں مائک پر ہلکا سا گنگناتے سب سے داد وصول کرتا نیچے اترا تو سبھی اسٹوڈنٹس اس سے آٹوگراف لینے پہنچ گئے۔ ان میں منہا بھی شامل تھی۔ منہا نے بہت مشکل سے آگے بڑھتے اپنی جگہ بناتے اپنا ہاتھ روحان کے سامنے کیا اور اس سے آٹوگراف لینا چاہا۔ سوری، میں کسی کو ہاتھ پر آٹوگراف نہیں دیتا، وہ سنجیدگی سے کہتا آگے بڑھتا اوروں کو آٹوگراف دینے لگا۔ میں کسی میں شامل نہیں روحان علی خان، وہ اسے پیچھے سے پکارتی اس کے قدم رک گئی۔ اس کے لہجے میں کیسی تڑپ تھی جو روحان کو اس کی جانب دیکھنے پر مجبور کر گئی۔ جیسے ہی وہ اسے دیکھنے کو پلٹا وہ اپنا رخ پھیرتی وہاں سے چلی گئی۔ سر پلیز آٹوگراف، ایک لڑکی سے چکا گئی تو اسے آٹوگراف دیتا آگے بڑھ گیا۔ پر وہ کون تھی؟ اس کے الفاظ، اس کا لہجہ روحان کو رہ رہ کر یاد آ رہا تھا۔ وہ جیسے اس کو دیکھنے کے لیے بے چین ہوا۔ کچھ تو خاص کشش تھی اس میں، کوئی خاص بات جسے وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ گھر آ کر بھی کافی بے چین رہا اور اس بے چینی کو ختم کرنے کے لیے وہ پھر سے اسی یونی گیا۔ بہانے سے فہد سے ملتا وہ یونی کا دورہ کرنے لگا۔ شاید وہ پھر سے اس لڑکی کی آواز سن لے اور وہ اسے ایک نظر دیکھ لے، پر وہ اسے کہیں نہ ملی۔ وہ مایوس ہو کر واپس لوٹ رہا تھا کہ اس کی گاڑی سے اچانک ایک گاڑی آ کر بہت زور سے ٹکرائی۔ روحان نے پلٹ کر دیکھا، اس کی گاڑی کی بیک ہیڈ لائٹس ٹوٹ گئی تھی۔ روحان نے گھورتے ہوئے اس پچھلی گاڑی کو دیکھا جس نے اس کا اچھا خاصا نقصان کر دیا تھا۔ اسی لمحے ایک لڑکی گاڑی سے باہر نکلی اور اس کی طرف بڑھی۔ روحان جو کچھ بولنے ہی والا تھا اس لڑکی کو دیکھ ایک پل کو تھم سا گیا۔ کچھ خاص تھا اس لڑکی میں۔ آئی ایم سوری مسٹر روحان علی خان، وہ غلطی سے لگ گیا، میرا ارادہ نہیں تھا، بس اچانک ہی ہو گیا، مجھ سے بریک نہیں لگی، وہ لڑکی معصوم سے صورت بناتے بولی۔ اس کی آواز وہی تھی جو آٹوگراف لیتے ہوئے اٹس اوکے وہ پلٹ گیا، لیکن پھر اسے دیکھتے اس کی جانب واپس مڑا۔ نام کیا ہے آپ کا؟ نہ جانے کیوں اسے اس لڑکی سے بات کرنا اچھا لگ رہا تھا۔ مینو۔ سوری منہا، کیا میری شکایت کریں گے یونی میں؟ وہ آنکھیں پٹ پٹاتے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، شکایت کیوں؟ آپ کو آٹوگراف دینا تھا جو کل رہ گیا تھا، روحان نے مسکراتے ہوئے کہا تو منہا نے آنکھیں پھیلائے سے دیکھا۔ آپ کو میں یاد ہوں؟ اس کی بات پر وہ دھیما سا مسکرایا۔ چاہیے آٹوگراف؟ وہ آئی بروز ریز کرتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ منہا نے فوراً اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ روحان نے پین نکالتے اس کا ہاتھ تھاما اور ایک گہری نظر سے اس لڑکی کو دیکھتے اس کی ہتھیلی پر سائن کرنے لگا۔ ویسے ہاتھ پر آٹوگراف لینے کا فائدہ نہیں، یہ تو مٹ جائے گا نا، روحان نے نرمی سے کہا۔ دل سے نہیں مٹے گا۔ اس کی بات پر روحان نے چونک کر اسے دیکھا۔ سی یو، وہ اپنی گاڑی کی جانب بڑھا۔ شادی کریں گے مجھ سے؟ اچانک اس لڑکی کے منہ سے یہ الفاظ سنتا وہ چونکا اور اس کی جانب مڑا۔ کچھ کہا آپ نے؟ اسے یقین آیا کہ وہ انجان لڑکی یوں راہ چلتے اسے پرپوز کر لے گی۔ مجھ سے شادی کریں گے؟ وہ اپنی بات پر اب بھی قائم تھی۔ روحان مسکراتا ہوا سر جھٹکتا اسے دیکھنے لگا۔ ایسے کون راہ چلتے شادی کرتا ہے؟ ارے نہیں، ایسے شادی کرنے کو تو نہیں کہہ رہی، میں تو جسٹ پرپوز کر رہی ہوں۔ کیا ایج ہے آپ کی؟ وہ اسے فرصت سے دیکھتے پوچھنے لگا۔ پہلی بار وہ ایسے کسی لڑکی سے بات کر رہا تھا، ورنہ لڑکیاں اس سے بات کرنے کو ترستی تھی اور وہ کسی کو بھی منہ نہیں لگاتا تھا۔ 20 سال اور آپ 26 سال کے ہیں، زیادہ ایج ڈفرنس نہیں ہے، آپ ہاں بول دیں پلیز۔ وہ اب چمکتی آنکھوں سے اسے ریکویسٹ کر رہی تھی۔ پاگل لڑکی، ایسے شادیاں نہیں ہوتی، نہ آپ مجھے جانتی ہیں نہ میں آپ کو۔ ایک منٹ، وہ اسے ٹوک گئی اور اپنی گاڑی کی جانب جاتی وہاں سے ایک ڈائری نکال کر لے آئی اور اسے روحان کے سامنے کیا۔ ایک لمحے کو روحان کا دماغ سٹک ہو گیا۔ دماغ کے پردے میں کہیں بہت پیچھے ایک نسوانی آواز ٹکرائی، بیٹا ڈائری۔ اس دراز میں وہ الفاظ جیسے کسی نے اس سے کہے تھے۔ کس نے؟ وہ نہیں جانتا تھا۔ لینا، وہ اسے کہہ رہی تھی۔ روحان کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، وہ کہیں بہت پیچھے ماضی میں چلا گیا تھا۔ اس لڑکی کے پکارنے پر وہ بے دھیانی میں ڈائری اس کے ہاتھ سے تھام گیا۔ اس میں میرا مکمل بایو ڈیٹا ہے، ایڈریس بھی ہے گھر کا اور فون نمبر بھی۔ میں آپ کا انتظار کروں گی، آئیں گے نا رشتہ لے کر اپنی اماں کے ساتھ؟ وہ اس سے تصدیق چاہ رہی تھی۔ مجھے پتہ آپ ضرور آئیں گے، وہ خود ہی مسکرا کر خود کو یقین دلا رہی تھی، جبکہ وہ معاف دماغ کے ساتھ وہ ڈائری دیکھے جا رہا تھا جیسے ہی وہی ڈائری ہو جو اسے کسی نے بولی تھی، کسی عورت نے۔ کون تھی وہ عورت؟ اس کے بچپن کا ایسا کون سا حصہ تھا جس سے وہ ابھی تک انجان تھا؟ وہ لڑکی جا چکی تھی۔ اپنی گاڑی کی جانب بڑھتا وہ ڈائری ڈیش بورڈ پر رکھتا گہرا سانس بھر گیا۔ پاگل لڑکی، اب کی بار اس کا دماغ واپس اس لڑکی کی جانب بڑھ گیا۔ منہا، نام تو پیارا ہے، اللہ کی طرف سے عطا کردہ،
شاید یہ میرے لیے اللہ کی طرف سے حسین تحفہ ہو۔ وہ بھی انجانے میں اس لڑکی کے نزدیک ہونے لگا تھا۔ وہ اسے اچھی لگنے لگی تھی اور وہ خود بھی نہیں جانتا تھا جو پہلی ملاقات میں ہی اس کا دل لے گئی تھی۔ آنے والے وقت میں ان دونوں کے نصیب ایک دوسرے سے کیسے جڑتے یا نہیں یہ جانے بنا دونوں ہی ایک دوسرے کے حسین خواب دیکھنے لگے تھے۔ کیا ہوا؟ کچھ بات ہے جو اس قدر مسکرا رہی ہے میری بیٹی؟ اروبہ بیگم نے منہا کو بہت زیادہ خوش دیکھا تو پوچھ لیا۔ بات ہی ایسی ہے، پر مجھے پتہ ہے آپ یقین نہیں کریں گی۔ وہ کندھے اچکاتے پاپ کارن منہ میں ڈالتے بولی۔ بتاؤ گی تو پتہ چلے گا یقین کرنے والی بات ہے یا نہیں۔ مما بہت جلد میرا خواب پورا ہونے والا ہے، وہ جذب کے عالم میں بولی۔ مطلب؟ وہ چونکی۔ مطلب یہ کہ بہت جلد روحان علی خان میرا رشتہ لے کر ہمارے گھر آنے والا ہے۔ تمہارا لگتا ہے دماغ پھر سیر کرنے کو گیا ہے؟ کہاں وہ اور کہاں ہم؟ کیا جوڑ ہمارا؟ نہ وہ ہمارے بارے میں کچھ جانتا ہے نہ ہم۔ اروبہ بیگم اس سے زیادہ خود کو تسلی دے رہی تھی۔ اب تک تو جان گیا ہوگا۔ وہ ایک اور بم پھینک گئی۔ کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ صاف صاف کہو۔ اروبہ بیگم اس کی پہیلیاں بجھوانے والی عادت سے سخت نالاں تھی۔ وہ ہماری یونی آیا تھا اور منہا نے ماں کو مختصراً ساری بات بتا دی۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ تمہارا کیا ہوگا منہا؟ کون سی لڑکی ایسے خود اپنا رشتہ بیچ سڑک پر طے کرتی ہے؟ تمہارے بابا کو پتہ چلا تو جان سے مار دیں گے تمہیں، وہ سے ڈپٹتے ہوئے بولی۔ رہنے دے مما، انہیں اور لڑکیوں سے فرصت ملے گی تو اپنی بیٹی کے بارے میں سوچیں گے نا۔ پہلے انہیں اپنی راتیں رنگین بنانے دے جو ان کا شیوا۔ چٹاخ! اروبہ بیگم کا ہاتھ اٹھا۔ کیا اول فول بکے جا رہی ہو اپنے باپ کے بارے میں؟ تمہیں شرم و حیا ہے یا نہیں؟ وہ بری طرح ڈسٹرب ہوئی تھی۔ مما سچ سے نظریں کب تک پھیریں گی؟ آپ سب جانتی ہیں، سب پتہ ہے آپ کو، پھر بھی خود سے جھوٹ بولتی ہیں۔ نہ جانے کس خوش فہمی میں جی رہی ہیں آپ۔ سب مرد ایک جیسے ہوتے ہیں مینو، ان کی فطرت میں ہی دغا دینا لکھا ہوتا ہے۔ نہیں مما، میرا روحان ایسا نہیں۔ آپ دیکھنا وہ آئے گا، مجھے لینے اور ڈنکے کی چوٹ پر لے کر جائے گا۔ وہ مجھ سے وفادار بھی رہے گا، مجھ سے چاہت بھی کرے گا اور میری حفاظت بھی کرے گا۔ وہ پورے یقین سے بول رہی تھی۔ اروبہ بیگم اس کا یقین دیکھتی گنگ رہ گئی۔ وہ بھاگتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی جبکہ اروبہ بیگم وہی صوفے پر ڈھہ سی گئی۔ یہ اب نہیں ہو رہا تھا، یہ تو منہا کی پیدائش کے بعد ہی سب کچھ ان پر واضح ہونے لگا تھا۔ وہ لڑکیوں کی شدائی تھی، انہیں ہر رات اپنے بستر پر ایک بڑی لڑکی چاہیے تھی اور وہ اس بات کا اظہار اپنی بیوی سے کر چکے تھے اور انہیں صاف کہہ دیا تھا کہ وہ طلاق لے کر بیٹی کو لے جانا چاہیں تو چلی جائیں، لیکن وہ اپنی عادت سے مجبور ہیں، نہیں چھوڑ سکتے۔ انہیں نشہ تھا بھرپور جوانی سے لطف اندوز ہونے کا اور پھر اروبہ بیگم نے سمجھوتا کر لیا۔ اپنی بیٹی کی خاطر وہ چپ ہو گئی، کمزور عورت ثابت ہوئی، شوہر کو نہ راہ راست پر لا سکی نہ چھوڑ سکی۔ وہ اروبہ اور منہا کو ضرورت کی ہر چیز فراہم کرتے لیکن اپنا آپ چھوڑ کر، کیونکہ ان کے پاس ان دونوں کے لیے وقت ہی کہاں تھا۔ منہا باپ کے ہوتے ہی یتیموں کی سی زندگی گزارتی آئی تھی، اسے باپ کے نام سے نفرت تھی۔ کیا باپ ایسے ہوتے ہیں؟ کبھی اس کے دل میں یہ احساس نہ جاگا کہ اس کا بھی ایک باپ ہے اور بس وہ اپنی ماں کے نزدیک ہی رہی۔ بہت کم ہی اس کے بابا گھر آتے، ورنہ زیادہ وقت وہ اپنے دوسرے اپارٹمنٹ اور فارم ہاؤس میں رہتے یا آؤٹ آف کنٹری۔ میڈیا کے ذریعے نے پتہ چلتا وہ اس وقت کس ملک میں ہیں۔ وہ روتے ہوئے سوئی تھی اور اروبہ بیگم آج پہلی بار غصے میں اس پر ہاتھ اٹھا کر دکھی ہو رہی تھی۔ منہا نواز، مجھے اپنے نام کے ساتھ بابا کا نام اچھا نہیں لگتا، اس لیے میں شادی کے بعد اپنا سر نیم چینج کر لوں گی۔ منہا روحان علی خان۔ وہ اس کی ڈائری کا سرورق پڑھتا اپنا دل دھڑکتا محسوس کر رہا تھا۔ میری مما مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں، وہی میرا سب کچھ ہے۔ میری شادی کا اختیار بھی مما کے پاس ہے۔ وہ بہت اچھی ہیں لیکن بہت کمزور بھی ہیں۔ ہاں، ان کو اپنے حق کے لیے لڑنا نہیں آتا، پر میں بہت بہادر ہوں۔ میں برملا اظہار کر رہی ہوں، مجھے روحان علی خان سے جنونی محبت ہے اور ایک دن وہ بھی مجھ سے محبت کرے گا۔ وہ ڈائری بند کر گیا۔ اسے اس لڑکی سے خوف سا محسوس ہوا۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے۔ اس کا ایڈریس روحان کو ازبر ہو چکا تھا اور فون نمبر وہ سیو کر چکا تھا، پر ابھی تک اس سے رابطہ نہیں کر سکا تھا۔ اچانک ایک دن اماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ وہ انہیں لیے ہاسپٹل آیا جہاں اسے پھر سے منہا ٹکرا گئی۔ کیسے ہیں آپ؟ اس کی آنکھوں میں ویرانی تھی جسے روحان نے دل سے محسوس کیا۔ ٹھیک ہوں، آپ یہاں؟ خیریت؟ روحان نے رسماً پوچھا۔ مما کو لے کر آئی تھی، ان کو بلڈ پریشر ایشو ہے نا، اور ہارٹ پیشنٹ بھی ہیں تو طبیعت اکثر خراب رہتی ہے۔ آج بہت زیادہ خراب ہو گئی اور پھر میرے علاوہ ان کا کوئی ہے بھی تو نہیں۔ آپ کیوں آئے ہاسپٹل؟ اب وہ اس سے پوچھنے لگی۔ منہا بیٹی، آپ کی مما کی کنڈیشن بہت خراب ہے، جلدی سے آ جائیں۔ ڈاکٹر داؤد نے اسے پکارا تو وہ روحان کی بات سنے بغیر ڈاکٹر کے پیچھے آئی، آئی سی یو میں بھاگی۔
روحان کے قدم بھی بے اختیار اس کے پیچھے ہی بڑھے۔ مما مجھے آپ واپس چاہیے، پلیز مت کرے نا ایسا۔ وہ رو رہی تھی، اپنی مما کا ہاتھ تھامے بالکل چھوٹی بچی لگ رہی تھی۔ مینو میری بچی، اپنا بہت خیال رکھنا، تمہاری مما وفا نہ کر سکی، تمہاری مما کی زندگی ہی اتنی تھی۔ وہ گہرے سانس بھرتی بولی، مما مجھے چھوڑ کر مت جانا، مینو آپ کے بغیر کیسے رہے گی؟ تمہارا روحان آئے گا نا؟ وہ چہرے پر دھیمی مسکان سجائے بولی، وہ سنبھالے گا تمہیں، بھروسہ ہے نا تمہیں اس پر؟ بس اپنا بھروسہ قائم رکھنا اور اپنے باپ سے دور۔ وہ بات مکمل نہ کر پا رہی تھی۔ مما پلیز آنکھیں کھولیں، مجھے چھوڑ کر نہیں جانا مما، کوئی روحان نہیں آئے گا مما، سب ایک خواب تھا، آپ کے بنا آپ کی مینو اکیلی رہ جائے گی مما، پلیز میری بات سنیں، آپ کی مینو مر جائے گی۔ وہ بلک بلک کر روتی روحان کو بھی دکھی کر گئی۔ روحان کی قدم دروازے کی دہلیز سے اندر کی جانب نہ بڑھ سکے۔ وہ اس کا انتظار کر رہی تھی لیکن روحان نے اس سے رابطہ ہی نہ کیا۔ ڈاکٹر نے مینو کو باہر جانے کا بولا پر وہ قابو ہی نہیں آ رہی تھی۔ روحان نے آگے بڑھتے اسے تھاما تو وہ ساکت ہوتے اسے دیکھنے لگی۔ وہ اسے تھامے باہر لایا۔ کچھ نہیں ہوگا آپ کی مما کو، وہ ٹھیک ہو جائیں گی، وہ اسے حوصلہ دے رہا تھا۔ نہیں ہوں گی ٹھیک، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ڈاکٹر نے کہا ہے وہ نہیں۔ منہا بلک بلک کے رو دی۔ وہ اس کے کندھے پر سر رکھے رو رہی تھی۔ روحان اس پر اپنا کوئی حق نہیں سمجھتا تھا، اس لیے اسے بالکل بھی چھو نہیں رہا تھا، جبکہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اس لڑکی کو باہوں میں سمیٹ لے۔ نکاح کرو گی مجھ سے؟ وہ اسے کن حالات میں پوچھ رہا تھا۔ منہا نے حیرت سے دیکھا۔ بولو، کیا نکاح کرو گی ابھی اسی وقت؟ میں تو تمہارے لیے خواب نہیں بننا چاہتا منہا، میں تمہیں اپنانا چاہتا ہوں، دل سے قبول کرو گی مجھے اپنے شوہر کے روپ میں؟ وہ اس کے سامنے اپنی ہتھیلی پھیلا گیا کہ تبھی سے دور سے کاشف ماموں آتے دکھائی دیے۔ وہ اس کے اکلوتے ماموں تھے اور شہر سے باہر تھے۔ شاید انہیں ابھی اپنی بہن کے ہاسپٹل میں ہونے کا علم ہوا تو دوڑے چلے آئے۔ ماموں جان، میری مما، منہا آگے ہوتے ان کے گلے جا لگی۔ کاشف صاحب نے بھی منہا کے گرد اپنی باہیں پھیلائیں۔ بس بیٹا، حوصلہ رکھو، کچھ نہیں ہوگا مما کو۔ وہ اسے سینے سے لگاتے ان کے ماتھے پر بوسہ دے گئے اور سوالیہ نظریں روحان پر گاڑی۔ اسے کون نہیں جانتا تھا، مشہور سنگر تھا، اس کا نام ہر زبان پر زد عام تھا، پر وہ یہاں منہا کے ساتھ کیا کر رہا تھا؟ انہیں کچھ سمجھ نہ آیا۔ ماموں یہ منہا کاشف صاحب کی نظریں مسلسل روحان پر دیکھتے ہوئے اپنے آنسو پونچھتے انہیں بتانے لگی، کیا یہ سچ ہے؟ تم میری بھانجی سے نکاح کرنا چاہتے ہو؟ ان کا انداز سوالیہ تھا۔ روحان نے اس بات میں سر ہلایا۔ نبھا سکو گے آخری سانس تک؟ جب تک سانس رہے گی تب تک ساتھ رہے گا، وہ آگے ہوتے بولا۔ اتنے میں ڈاکٹر کی پکار پر وہ سبھی ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ منہا نواز بنتے ارم نواز، آپ کا نکاح روحان علی خان ولد علی خان کے ساتھ 1 کروڑ سکہ رائج الوقت کے ساتھ طے پایا کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ہاسپٹل کے ICU میں اس وقت روبا بیگم کے سامنے کاشف صاحب منہا کے ولی بن کر اس کا نکاح اپنے بھانجے سے کروا رہے تھے۔ قبول ہے۔ روحان کی اماں بھی اس وقت وہاں ویل چیئر پر موجود تھی۔ اپنے پوتے کو نکاح کرتے دیکھ وہ جی اٹھی تھی۔ انہیں سامنے بیٹھی وہ چھوٹی سی لڑکی بہت پیاری لگی تھی۔ نکاح ہوتے ہی روبا بیگم نے روحان کو اپنے پاس بلایا۔ اس کا چہرہ بغور دیکھنے لگی، ان کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو بھر آئے۔ اس کا چہرہ اپنے چہرے کے پاس جھکائے، اس کا ماتھا چوم گئی۔ اتنا لیٹ ملے ہو، پہلے مل جاتے تو میں جی لیتی نا۔ وہ دکھی ہو رہی تھی۔ آپ کو کچھ نہیں ہوگا، وہ نم آنکھوں سے دیکھتا ان کا ہاتھ تھم گیا، جبکہ ان کی اکھڑتی سانسیں محسوس کرتی منہا پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کاشف ماموں سے اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ میری بیٹی کی حفاظت، ان کے آخری الفاظ بھی پورے نہ ہو سکے اور وہ جہان فانی سے کھوج کر گئی۔ مما، منہا کی دلخراش چیخ گونجی۔ سبھی اشک بار تھے۔ وہ بلک بلک کر روتی ماں کو دیکھے جا رہی تھی۔ وہ گہری نیند سو گئی تھی۔ کل تک جو اس کی زندگی کا محور تھی، وہ لوگ اروبا بیگم کی میت گھر لے آئے تھے۔ خاندان کے افراد اور جان پہچان والے سب گھر میں جمع ہو رہے تھے۔ نہیں تھا تو وہ شخص نہیں تھا جس کے نام کے ساتھ اس کا نام جڑا تھا۔ اس گھر کے در و دیوار کسی کی چیخوں کی پکار، ماضی کا کوئی ادھورا قصہ روحان کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ اسے جیسے سب پتہ تھا کون سی جگہ کہاں ہے، آج بھی وہ سب کچھ یاد رکھے ہوئے تھا۔ بے شک دھندلا دھندلا ہی صحیح، لیکن ماضی کی پرچھائیاں اس کے ذہن میں آج بھی تو تازہ تھی۔ کوریڈور سے گزرتے سے لگا وہ وہی 6 سال کا بچہ ہو۔ چیخوں کی آواز پر وہ بھاگا تھا اس کمرے کی جانب۔ ماں کی گھٹی گھٹی آوازیں مدھم ہوتی پڑ رہی تھی جہاں اس کی ماں پڑی تھی۔ وہ اسی کمرے کا دروازہ کھول گیا۔ اسے لگا اس کی ماں آج بھی وہی سامنے زمین پر گری ہے، اجڑی بکھری حالت، چہرے اور جسم پر درندگی کے نشان۔ چیخ چیخ کر اپنی عزت کے تار تار ہونے کی داستان سنا رہے تھے۔ ماں،
وہ वही जाता घुटनों के बल बैठा। इसे लगा वक्त 20 साल वापस पीछे चला गया हो। वो आज भी वही बेबस मासूम बच्चा जो अपनी माँ की हिफाजत न कर सका। मम्मा, वो रो रहा था। बेटा, तुम्हारी माँ मर गई है। वो दर्द से कराई, अपने पेट पर हाथ रखे। इनके पेट से खून बहता पूरे फर्श को रंग रहा था। मम्मा, क्या हुआ मम्मा? आंखें खोलो। वो मासूम रोए जा रहा था। वहाँ दराज में मेरी डायरी है। ये चेन में चाबी है। जब बड़े हो जाओ तो इसे पढ़ना और इस जालिम को सजा देना। अपनी माँ का कर्ज उतारना है तुमने, सुना तुमने? वो 6 साल अपने बेटे को झिझोड़ते हुए कहती आखिरी हिचकी भर गई। मंजर बदल गया। अब वहाँ कोई ना था। रूहान अब भी घुटनों के बल वहीं बैठा था। वो अभी भी इन लम्हों की कैद में था। इसे यूं महसूस हो रहा था जैसे इसकी माँ अब भी इसके करीब हो। चेन। बेख्तियार रूहान का हाथ अपने गले की जानिब गया, पर इसके गले में अब कोई चेन ना थी। वो एकदम झटके से खड़ा हुआ। वो नहीं जानता था इसकी चेन कहाँ है। इसी चेन में वो चाबी थी। वो बेचैन होता अपने इर्द गिर्द देखने लगा, लेकिन वो वहाँ इस वक्त अकेला था। सब लोग बाहर थे। अरूबा बेगम की मैयत बाहर सेहन में रखी हुई थी। मिना इनकी मैयत के पास बैठी बहुत रो रही थी। माँ से बिछड़ने का दुख कितना जानलेवा होता है, कोई इससे पूछता जिसकी माँ इसकी आंखों के सामने इस दुनिया से चली जाए। जनाजे का वक्त हो चुका था, लेकिन अरहम नवाज का कहीं कोई इल्म नहीं था, जबकि काशिफ साहब अभी तक इंतजार में थे। शायद वो शख्स अपनी बीवी की जिंदगी में तो इसका दुख सुख ना बांट सका, पर इसके जनाजे में शरीक हो जाए। वो खुद तो इनसे राब्ता ना कर पाए, लेकिन किसी न किसी तरह इन तक अरूबा बेगम की वफात की खबर पहुंचा दी थी। पर वो आते या नहीं, इस बारे में नहीं जानते थे। काशिफ, जनाजे का वक्त हो गया है, इनकी अहलिया ने इनके पास आते धीमे लहजे में कहा। तो वो लब भेजते अस्पात में सर हिलाते बाहर निकले। कलमा शहादत। जनाजा उठाया गया। मिन्हा बेकाबू ही तो रूहान सब कुछ भुलाए इसे संभालने लगा। मेरी मम्मा रूहान, वो मेरी मम्मा को ले जाएंगे, इन्हें रोको। वो बच्चों की तरह रो दी। क्यों रोकर इनकी रूह को तकलीफ दे रही हो? एक दिन सब ने जाना है। अल्लाह के हवाले कर दो और पुरसकून रहो। वैसे संजीदा लेकिन नरम लहजे में कहता। इसका सर अपने सीने से लगा गया तो आंखें मेचे फूट फूट कर रो दी। मैं कैसे रहूंगी मम्मा के बगैर? मेरा इनके अलावा कोई नहीं, वो रोते हुए रूहान से कह रही थी, जबकि शाजिया बेगम ने इसे अपने साथ लगाया। बेटा रो मत, हम सब हैं तुम्हारे अपने। वो बहुत दुखी थी। सब हैं, मेरी मम्मा तो कोई नहीं ना। वो हिचकियों से रो रही थी, जबकि रूहान जनाजे में शिरकत के लिए जा चुका था। मिन्हा बहादुर है ना बहुत, अपनी मम्मा की तरह तो अब मिन्हा रोएगी नहीं, वो इसे हौसला दे रही थी। वो सब अरसे बाद मिले थे, ताल्लुक तोड़ चुके थे एक दूसरे से। एक हादसे ने सबकी जिंदगियों को बदल कर रख दिया था। अपना घर बसाने की खातिर अरूबा बेगम ने अपने भाई और माँ का घर तक छोड़ दिया था, क्योंकि वो चाहते थे अरहम जैसे जानी शख्स के साथ अरूबा बेगम अपनी बेटी को लेकर ना रही। वो एतबार के काबिल शख्स ना था, हवस परस्त इंसान था, और इस शख्स के साथ वो कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते थे। जहाँ हर जगह इनकी लड़कियों के साथ आए दिन अफेयर्स के चर्चे सुने जाते थे, लेकिन अरूबा बेगम अपना दिल बड़ा ना कर सकी और अपनी बेटी और अपने घर को बचाए रखने की खातिर वो ये बेमोल रिश्ता निभाए जा रही थी। काशिफ यूं तो आना जाना छोड़ चुके थे, लेकिन वो पल पल की बहन और भांजी की खबर रखते थे। यही वजह थी हॉस्पिटल में होने और इनकी तबीयत नासाज होने की खबर इन तक पहुंच गई थी। वो सारे अर्जेंट काम छोड़ वापस आ गए थे। बहन को हॉस्पिटल में आखिरी वक्त में देखकर इनका दिल खून के आंसू रोता रहा। एक बहन जवानी में चल बसी और अब दूसरी बहन भी। वो दोनों बहनों से छोटे थे। इनकी बड़ी बहन अरूशा की अरूबा के घर ही हादसाती मौत के बाद इन सब ने इस घर का बाइकआउट कर दिया था। कोई नहीं जानता था इनके साथ क्या हुआ था, क्योंकि जब तक वो सब इनके पास पहुंचे इनकी डेथ वाक़या हो चुकी थी। इनका बेटा रूहान इनके पास पहले पहुंचा था। वो भी सब घर वालों के साथ शादी में ही शिरकत करने गया था, पर वहाँ इसने शोर शराबा डाल दिया कि इसे मम्मा के पास जाना है। आंधी तूफान इस रात बहुत ज़ोरों पर थी, पर इसे मम्मा के पास घर आना था। वो अपनी आनी अरूबा और ड्राइवर के साथ घर लौट आया था। क्योंकि अरहम इनके साथ नहीं गए थे, वो किसी खास मीटिंग के लिए शहर से बाहर थे। अरूबा घर आते ही अपने कमरे में चली गई। इनकी तबीयत भी अचानक ख़राब हो गई थी। वो रूम में जाते ही ढह सी गई। रूहान माँ को ढूंढता इस कमरे तक पहुंचा जहाँ वो आखिरी सांसें ले रही थी। सिर्फ 6 साला रूहान जानता था वो अपनी आखिरी लम्हात में क्या कह कर गई थी, लेकिन इनके वफात के बाद रूहान को इसके दुधियाल वाले लेके, क्योंकि इनके ख़ानदान में बेटियां ही बेटियां पैदा हो रही थी और ख़ानदान के लिए वारिस चाहिए था, जो रूहान अली खान ही था। इसके वजूद से कोई नजरें न चुरा सका और वो अपनी दादी अम्मा की आंख का तारा बन गया। कोई भी इसे वहाँ जाने से रोक नहीं पाया। इस पर सबसे ज़्यादा इसके दुधियाल वालों का ही हक था और इसकी दादी इस पर जान छिड़कती थी।
وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سبھی اپنی اپنی زندگیوں میں آگے بڑھ گئے۔ سب بچوں کو ان کا جائز حصہ دیتے فاطمہ بیگم روحان کی دادی روحان کو لے کر اپنے بنگلے میں آ گئی جو ان کی ملکیت تھا، اور اس خاندان کا واحد اکلوتا پوتا ہونے کی وجہ سے جائیداد کا سب سے بڑا اور اہم حصہ روحان کو ہی ملا۔ پر اس نے اپنے بل بوتے پر اپنا نام، شہرت اور پیسہ کمایا۔ اپنی آواز کی جادو سے وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا جا رہا تھا۔ کاشف اس کے ہر قدم پر اس کے ساتھ رہا۔ یہی وجہ تھی جب وہ ہاسپٹل پہنچا سامنے منہا کے ساتھ جب وہ برا جمان دکھائی دیا تو بری طرح چونکے، اور پھر جب روحان نے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا تو کاشف صاحب نے 1 منٹ کی بھی دیری کیے بنا ان کا نکاح کرنے کی حامی بھر لی۔ ایک روحانی تھا جو منہا کی حفاظت کر سکتا تھا، ورنہ اس کے باپ سے تو کچھ بھی اچھی امید نہیں کی جا سکتی تھی۔ وہ ان میں سے تھا جو بہن بیٹی کی دلالی بھی کھا جاتے تھے۔ نفرت کرتے تھے وہ ارحم نواز سے۔ کہیں نہ کہیں انہیں لگتا تھا ان کی بہن کی بربادی کے ذمہ دار بھی وہی تھے، پر ان کے پاس کوئی ثبوت نہ تھا اور وہ شخص بھی اس وقت یہاں موجود نہ تھا، اس لیے بہت آسانی سے بچ گیا۔ آج بھی وہ شخص نہ تھا، اور یہی اس شخص کی سب سے بڑی بدقسمتی تھی کہ وہ بیوی کے جنازے میں بھی شامل نہ ہو سکا۔ بھاری بھوٹوں کی دھمک نواز ہاؤس میں گونجتی سنائی دی۔ آج روبا بیگم کی وفات کو 1 ہفتہ ہو گیا تھا اور وہ شخص آج آیا تھا۔ اسے آج فرصت ملی تھی کہ وہ گھر آئے اور گھر کے دور دیوار کے ساتھ بیوی کا افسوس کر سکے۔ اسے دیکھتے ہی منہا جو تسبیح پڑھ رہی تھی بے اختیار نگاہ اوپر اٹھی تو پلک جھپکنا بھول گئی۔ وہ اس کا باپ تھا۔ 3 سال بعد وہ باپ کو دیکھ رہی تھی۔ لاسٹ ٹائم 3 سال پہلے دیکھا تھا جب اس کی ماں سے لڑ کر ان پر ہاتھ اٹھا کر اس گھر سے چلے گئے تھے اور پھر پلٹ کر خبر نہ لی۔ حال میں اس وقت کاشف صاحب اور شازیہ بیگم موجود تھے جبکہ روحان اس وقت یہاں نہیں تھا۔ منہا میری بچی، وہ درد بھرے لہجے میں کہتے اپنی باہیں واہ کر کے۔ منہا اپنے ماموں کاشف کے پیچھے چھپی۔ اسے شخص کی شکل سے بھی نفرت تھی، گھن آتی تھی، نہ جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ وہ اپنے اندر کی ہوس مٹا چکے تھے۔ منہا تو ان کا لمس بھی برداشت نہ کر پائے۔ منہا میری بیٹی ہو تم، یہاں آؤ میرے پاس۔ وہ غصے سے دبا دبا چلاتے آگے بڑھے کہ کاشف صاحب نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھے وہیں روک دیا۔ مینو سے دور رہیں۔ کاشف کا لہجہ انتہائی سخت تھا۔ تم ہوتے کون ہو مجھے میری ہی بیٹی سے دور کرنے والے، وہ بھی میرے ہی گھر میں؟ اوقات کیا ہے تمہاری؟ نکلو ابھی کے ابھی میرے گھر سے۔ ارحم نواز نے اونچی آواز میں للکارا۔ ضرور، اس گھر کو رکھو تم شوق سے، ہم جا رہے ہیں اور میں اپنی مینو کو لے کر جاؤں گا۔ وہ منہا کا ہاتھ تھام گے۔ ہرگز نہیں۔ کس حق سے لے کر جاؤ گے تم میری بیٹی کو؟ ہاتھ چھوڑو اس کا۔ جس کی وجہ سے تمہارا اس کے ساتھ تعلق تھا وہ چلی گئی، اب تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں، جبکہ میں اس کا باپ ہوں اور اس پر پورا حق رکھتا ہوں۔ وہ شہادت کی انگلی اپنی جانب کرتے پورے وثوق سے بولے۔ اس کی بات سنتے ہی کاشف صاحب طنزیہ انداز میں مسکرائے۔ آپ ہی نے مرتے وقت مینو کی ذمہ داری مجھے سونپی تھی، اس لیے کیا اس لیے اس کا باپ زندہ ہے، ابھی مرا نہیں، جو تم باپ بننے پہنچ کے ہو۔ تھوڑی محنت خود کی ہوتی تو آج اپنی اولاد ہوتی۔ وہ کاشف کی دائیں طرف کھڑی شازیہ کو گہری نگاہ سے دیکھتے سر جھٹکتے بولے۔ ان کی بات پر شازیہ کے ماتھے پر بل پڑے تو کاشف کا دماغ گھوما۔ اپنی زبان کو لگام دو، صرف رشتے کا لحاظ کر رہا ہوں، ورنہ وہ گرائے تھے، ورنہ کیا؟ اپنی بیوی کو لوگ نکلو یہاں سے۔ اور مینو تم یہاں ہو اپنے باپ کے پاس۔ میں نے اپنی بیٹی کے لیے بہت ہی اچھا رشتہ دیکھا ہے، فکر ہی نہ کرو، بہت جلد تمہیں تمہارے گھر کا کر دوں گا۔ وہ شریر لہجے میں بول رہے تھے، اس سے پہلے وہ کاشف صاحب اسے جواب دیتے دروازے میں کھڑے روحان کو دیکھ وہ لب بھیج کے وہ دھیرے دھیرے چلتا اپنے قدم اندر لے آیا، اور تب کاشف صاحب پیچھے ہٹ کے اور ان کی جگہ روحان علی خان جا کھڑا ہوا۔ کیا کہا آپ نے مسٹر ارحم نواز؟ رشتہ لے کر آئے ہیں، وہ بھی اپنی شادی شدہ بیٹی کے لیے؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ میری بیٹی کہاں شادی شدہ ہے؟ اور تم ہو کون؟ ہٹو بیچ سے، وہ چلائے اور منہا کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی جسے روحان نے ناکام بنا دیا۔ کنٹرول کریں اپنے ہاتھ پر، میری بیوی کو چھونے کی بھی کوشش کی تو ہاتھ سلامت نہیں رہیں گے، وہ قہر آلود لہجے میں بولا۔ کچھ پل کو خاموشی چھا گئی۔ میری بیٹی کی شادی میری اجازت کے بنا کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ پاگلوں کی طرح بہیو کرنے لگے۔ میں اس کا ماموں، اس کا ولی ہوں، میں نے کروایا ہے مینو کا نکاح، اور تم وہ بدقسمت انسان ہو جس نے خود اپنی جنت کو برباد کر دیا۔ تمہاری وجہ سے آج میری بہن اس دنیا میں نہیں رہی، تمہارا غم اسے اندر ہی اندر کھا گیا، اور آج اس کی وفات کے بعد تم آئے ہو کہ بجائے تمہیں اس چیز کا دکھ ہو، اپنی غلطی کا احساس ہو، الٹا تم بیوی کی وفات کے 1 ہفتے بعد ہی بیٹی کا رشتہ لے کر آ رہے ہو۔ اتنے بے حیث اور بے شرم انسان ہو تم۔ اب کی بار کاشف صاحب نے ارحم نواز کو صحیح معنی میں آئینہ دکھایا، وہ تڑپ ہی گئے۔
اوہ، تو میری غیر موجودگی میں میری بیٹی کے ساتھ زور زبردستی کی گئی ہے؟ مینو میرا بیٹا، فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تمہارا بابا ابھی زندہ ہے اور میں تمہیں ان سے دور رکھوں گا، یہاں ہو میرے پاس۔ وہ پھر سے اپنی بیٹی منہا کو اپنی طرف کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ منہا نے روحان کی شرٹ کو مضبوطی سے تھام لیا۔ مجھے روحان کے ساتھ رہنا ہے، ایک گندا شخص ہے، مجھے نہیں جانا ان کے ساتھ، وہ روتے ہوئے روحان سے بولی۔ اس کے الفاظ سنتے ارحم نواز غصے کی انتہا پر پہنچ گئے۔ اگر باپ اس قدر برا لگ رہا ہے تو یہاں کھڑی کیا کر رہی ہو؟ یہ گھر بھی تو میرا ہے، دفع ہو جاؤ، نکلو یہاں سے۔ تم بھی، وہ اتنی اونچی آواز میں چلائے کہ مینو سہم کر روحان کے ساتھ جا لگی۔ ہمیں بھی شوق نہیں آپ کے اس عالیشان محل میں کھڑے ہونے کا، چلو مینا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے باہر کی جانب قدم بڑھا گیا۔ کاشف اور شازیہ بھی ان کے ہمراہ تھے۔ میں چھوڑوں گا نہیں تمہیں، وہ چلائے تھے۔ سبھی یکا دکا مہمان وہاں سے جا چکے تھے، وہ سب کچھ برباد کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ کاشف صاحب منہا کو اپنے گھر لے آئے، ابھی اس کی رخصتی نہیں ہوئی تھی، اس لیے وہ اسے اپنے گھر ہی رکھنا چاہتے تھے، جبکہ روحان نے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ اس کا جی چاہا کہ وہ منہا کو اپنے ساتھ رکھے، اس کی حفاظت کرے، کیونکہ اس کا باپ بالکل اعتبار کے قابل شخص نہیں تھا، وہ کسی بھی وقت منہا کو نقصان پہنچا سکتا تھا، لیکن کاشف صاحب نے ان کی حفاظت کی گارنٹی لی تھی، اس لیے وہ منہا کو اپنے پاس چھوڑتا واپس گھر آ گیا تھا۔ اماں، آپ بھی نہ، اتنی بھی کیا جلدی ہے، ابھی آنی کی ڈیتھ کو 1 ماہ ہوا ہے، آپ کا جی چاہ رہا ہے کہ آپ منہا کو رخصت کر کے لے آئیں؟ ہاں تو زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں، اروبا چلی گئی، میں تو اتنی بوڑھی ہوں، کوئی پتہ نہیں کس وقت آنکھیں بند ہو جائیں۔ اپنی آنکھوں سے تمہاری خوشی دیکھنا چاہتی ہوں، کیا تم میری یہ خواہش پوری نہیں کرو گے؟ انہوں نے حسرت سے اس سے پوچھا۔ اماں جان، ایسی باتیں نہ کریں، میری زندگی کا محور ہیں آپ، اللہ آپ کو میری زندگی بھی لگا دے، آمین۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے پڑپوتوں کو کھلاؤں، اپنی گود میں اٹھاؤں، تم ہاں کہو تو میں مینو کو رخصت کر کے گھر لے آؤں۔ اچھا، آپ ماموں سے بات کر لیں، جو وہ کہتے ہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ بالآخر اماں کے آگے روحان نے ہار مان لی۔ کاشف صاحب نے بھی سادگی سے رخصتی دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس دوران معجزاتی طور پر ارحم نواز بہت خاموش تھا، لیکن پھر بھی روحان اور کاشف چوکنا تھے، اس سے کوئی بعید نہیں تھا، وہ کوئی کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا تھا۔ رخصتی والے دن منہا بہت چپ چپ تھی، اس کی خاموشی کو سبھی نے نوٹ کیا، اور پھر اچانک رخصتی کے وقت ارحم نواز پولیس کو لے کر کاشف کے گھر پہنچ گیا۔ انسپکٹر صاحب، ریسٹ ہم، میری بیٹی کو زبردستی اغوا کر کے اس شخص نے نکاح کروایا اور اب آج یہ رخصتی کر رہا ہے، مجھے میری بیٹی واپس چاہیے، ابھی اسی وقت۔ وہ بہت بڑی چال چل گیا تھا، جھوٹ بول رہا ہے یہ، میری بھانجی کا نکاح اس کی مرضی سے ہوا ہے، اور وہ بھی میری بہن کے سامنے۔ کاشف صاحب بھی مقابل چلائے، جبکہ روحان کی چھٹی ہنسی سے خبردار کر رہی تھی جیسے کچھ غلط ہونے والا ہے۔ انسپکٹر صاحب، میری بیٹی کو بلائیں اور پوچھیں اس سے، وہ خود بتائے گی کہ انہوں نے میری بیٹی کے ساتھ زور زبردستی کی ہے یا نہیں۔ ارحم نواز پورے یقین اور وثوق سے کہتا ان سب کو دنگ کر گیا۔ روحان خان کو سمجھ لگی تھی کہ منہا اپنے باپ کی ہی سائیڈ لے گی، جبکہ وجہ وہ نہیں جانتا تھا۔ لیڈی کانسٹیبل منہا کو باہر لے آئی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بولو بیٹا، بتاؤ انسپکٹر کو کہ تمہارے ساتھ زور زبردستی کی جا رہی ہے یا نہیں؟ مجھے ان سے نکاح نہیں کرنا تھا، انہوں نے زبردستی میرا نکاح اس شخص سے کروا دیا، جبکہ میں بہت روئی، منع کیا پر انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ منہا کی بات پر کاشف صاحب اور روحان نے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا۔ منہا کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھی۔ دیکھیں مسٹر روحان علی خان، آپ لڑکی کو اس کے باپ کے حوالے کر دیں تاکہ معاملہ یہی رفع دفع ہو جائے۔ انسپکٹر سمجھدار تھا، جانتا تھا ایک دوسرے کے مقابل دونوں پارٹیز اثر و سوق والی تھی۔ ٹھیک ہے، لے جائیں اسے اور اس کے باپ کے حوالے کر دیں۔ وہ اپنی شیروانی کے اگلے 2 بٹن کھولتا اپنے اندر اٹھ رہے اشتعال کو کم کرنے کی کوشش میں گہرے سانس بھرنے لگا۔ میری بیٹی کو اگر سیدھے طریقے سے طلاق دے دو گے تو مشکل اور بے عزتی سے بچ جاؤ گے، ورنہ آج بیٹی لے کر جا رہا ہوں، کل کھلا کے نوٹس بھی مل جائیں گے۔ وہ روحان کو دھمکی دیتے منہا کا ہاتھ تھامے باہر نکلے۔ روحان، یہ تم نے کیا کیا؟ مینو کو کیوں جانے دیا؟ کاشف صاحب نے روحان سے بے بسی سے پوچھا۔ انہیں روحان کی خاموشی پر دکھ ہوا۔ تو کیا کہتا؟ آپ نے دیکھا نہیں، منہا خود جانا چاہتی تھی اپنے باپ کے ساتھ، کیا کر سکتا تھا میں یا آپ؟ وہ اپنے باپ سے نفرت کرتی ہے روحان، وہ کیوں کر جائے گی؟ تم نے اس کی آنکھوں میں اپنے باپ کے لیے کب چاہت دیکھی؟ وہ روحان کی سوچ پر جائے۔ میں نے اس لیے نہیں اسے تمہارے نکاح میں دیا تھا کہ تم اس کی حفاظت نہ کر سکو۔ آپ بتائیں کیا کرتا میں؟ اس نے پولیس کے سامنے یہ اقرار کیا کہ میں نے زبردستی شادی کی ہے۔ روحان بھی ماتھا مسلتا رہ گیا۔ تو خود سوچو، جو لڑکی تم سے عشق کا دعویٰ کرتی ہے، تم سے اپنی مرضی سے نکاح کرتی ہے، وہ کیوں سب کے سامنے جھوٹ بول کر تمہیں چھوڑ کر چلی جائے گی؟ ان کی بات پر روحان سوچ میں پڑ گیا۔ وہ ٹھیک کہہ رہے تھے، یقیناً کوئی وجہ ہی ہوگی جو منہا نے سب کے سامنے یہ سب بولا۔ روحان، اس کے باپ کے پاس نہ اس کی جان محفوظ ہے نہ عزت۔
کاشف صاحب کی بات پر روحان کا پور بے چین ہوا۔ نہیں، مینا کو کچھ نہیں ہوگا۔ مینا باپ کے ساتھ واپس اپنے گھر آ گئی۔ وہ دلہن بنی اس وقت روحان کے ساتھ رخصت ہونے والی تھی، لیکن وہ خود اپنے نصیبوں کو برباد کرتی اس شخص کے ساتھ آ گئی جس سے وہ اپنی زندگی میں سب سے زیادہ نفرت کرتی تھی، اور وجہ وہ دھمکی تھی جو فون پر اس کے باپ نے اسے دی تھی۔ مینا، اگر تم نے میرے ساتھ آنے سے انکار کیا اور میری ہاں میں ہاں نہ ملائی تو روحان کی موت کی ذمہ دار تم ہوگی۔ ادھر تم نے انکار کیا، ادھر میرے شوٹر نے روحان کو اس دنیا سے رخصت دے دینی ہے۔ فیصلہ تمہارا ہوگا مینو۔ آج تم نے بہت سمجھداری والا کام کیا۔ ارحم نواز نے بیٹی کا ہاتھ تھامتے کہا۔ مینا نے نامحسوس انداز میں اپنا ہاتھ چھڑایا۔ ارے فکر نہیں کرو، یہ بیڈ ٹچ نہیں، جانتا ہوں تم بیٹی ہو میری، وہ اس کی تسلی کرواتے اسے اپنے سینے سے لگا گے۔ مینا نے پورا زور لگاتے نے خود سے پرے جھٹکا۔ میرے قریب ہی مت آئیے گا ارحم نواز، اور نہ ہی مجھے کمزور سمجھنے کی بھول کیجیے گا۔ وہ انگلی اٹھا کر وارن کرتی اپنی ماں کی طرح لگی۔ تم مجھے میرے گھر میں کھڑی دھمکی دے رہی ہو؟ ویسے یہ دلہن کے روپ میں تم قیامت لگ رہی ہو۔ اسی روپ میں تمہارا نکاح چودھری بختیور سے ہوگا۔ آج ابھی اسی وقت پاگل ہو گئے ہیں، میں روحان کے نکاح میں ہوں اور نکاح کے اوپر نکاح نہیں ہو سکتا۔ منہا چلائی تھی۔ جانتا ہوں، لیکن اس نکاح کو میں نہیں مانتا کیونکہ میں تمہارا ولی تھا، زندہ تھا۔ میری اجازت کے بنا نکاح کیسے کر لیا تم نے؟ وہ بھپر ہی گئے۔ کیونکہ میں بالغ ہوں، کر سکتی ہوں، مجھے اسلام اجازت دیتا ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں مجھ پر پابندیاں لگانے والے؟ ساری زندگی تو پوچھا نہیں کس حال میں ہے ہم ماں بیٹی، اور آج آگے حق جتانے تو جان لے میں آپ کو اپنا باپ ہی نہیں مانتی، تو حق تو بہت دور کی بات ہے۔ وہ تمسکرانہ انداز میں کہتی پیچھے ہوتی پلٹی۔ تم حق مانو یا نہ مانو، مگر چودھری بختیور سے نکاح نہیں کرو گی تو بنا نکاح کے ہی اس کے ساتھ روانہ کر دوں گا۔ وہ بھی اپنی اصلیت دکھا گے، ہاتھ تو لگا کر دکھائیں وہ چودھری مجھے۔ ہاتھ نہ توڑ دیے تو میرا نام بھی منہا روحان علی خان نہیں، وہ سخت اور قطعی انداز میں کہتی وہاں سے اپنے روم کی جانب بڑھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں چودھری بختیور وہاں پہنچ گیا۔ منہا کو اپنا یہاں آنے کا فیصلہ سراسر غلط لگا، پر اسے روحان پر غصہ آ رہا تھا کہ اس نے کیسے اسے یہاں آنے دیا۔ کیا وہ اسے جانتا نہیں تھا؟ چاہتا تو روک سکتا تھا نا، پھر کیوں نہ روکا؟ وہ آنسو بہاتے روحان سے بدگمان ہو رہی تھی۔ یہ کیا ہے اماں؟ وہ اپنی دادو کے ہاتھ سے ایک چین لے رہا تھا۔ ان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اس وقت وہ اپنے اثر و شوق سے وکیل اور کمشنر سے فون پر رابطے کرتے انہیں ساری سچویشن سمجھاتا امینا کے گھر جانے والا تھا کہ اچانک فاطمہ بیگم نے اس سے ایک چین تھمائی۔ بیٹا، یہ امانت ہے تمہاری ماں کی، تم چھوٹے تھے تو تمہارے گلے میں تھی، پر جب تم بڑے ہوئے تو یہ چین تمہارے گلے میں تنگ پڑنے لگی، پھر اسے اتار کر میں نے سنبھال کر رکھ دیا اور بھول گئی کہ کہاں رکھی ہے، لیکن اس گھر میں جاتے وہ چین پھر یاد آ گئی۔ آج سامان نکالا صبح اپنی بہو کے لیے تو یہ بھی مل گئی، اسے تمہیں واپس لوٹا رہی ہوں۔ وہ اسے اس کی چین دے گئی، وہ چین جو اسے چاہیے تھی۔ اس کی ماں کا راز تھا اس میں۔ وہ اس چین کو کھول کر اس میں سے چابی نکال چکا تھا۔ یہ چابی اس دراز کی تھی جو مینو کے گھر کا تھا، اس کمرے کا تھا جہاں اس کی ماں نے دم توڑا تھا۔ چھوڑو مجھے، خبردار جو مجھے چھوا۔ کیسے باپ ہو تم؟ بیٹی کو بھیجتے شرم نہیں آ رہی؟ منہا چلائی، لیکن ارحم کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ لیکن اسی وقت پولیس کی ریڈ پڑی اور سب کو اپنی حراست میں لے لیا۔ روحان نے اچھا خاصا پکا انتظام کر کے ریڈ پڑوائی تھی۔ پولیس سب کو اپنی حراست میں لے چکی تھی۔ ان کے جانے کے بعد روحان منہا کے پاس آیا جو بے تحاشا رو رہی تھی۔ اس کے باپ کو بھی پولیس پکڑ کر لے گئی تھی۔ روحان جانتا تھا کچھ ہی دیر میں وہ چھوٹ بھی جائے گا، پر اسے وقت چاہیے تھا کہ وہ اس دراز تک جا کر وہ ڈائری نکال سکے۔ سامنے کھڑی لڑکی کو نظر انداز کرتا وہ کمرے کی جانب بڑھا۔ منہا حیرانی سے اسے دیکھتے اس کے پیچھے گئی۔ روحان، اس نے اسے پکارا، لیکن روحان نے اسے نظر انداز کر دیا، جو منہا کو سخت ناگوار گزرا۔ روحان، وہ اس کے پاس آتی سے پکارتے اس کا رخ اپنی جانب موڑ گئی۔ میں آپ کو، وہ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے اس کو اپنے ساتھ لپٹاتا اس کے لبوں پر شدت سے جھکا کے منہا اس اچانک افتداد پر بوکھلاتی سے دیکھتی رہ گئی، جو شدت سے اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لیتا اپنا سارا غصہ اس پر اتارتا چلا گیا۔ وہ اسے کندھوں پر ہاتھ رکھتے پیچھے ہٹانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہ مزید غصے سے اس کے لبوں پر اپنی شدتیں دکھاتا اسے لیے دیوار کے ساتھ پن کر گیا۔ منہا بے بس سی ہو گئی، اپنا پورا جسم ہی ڈھیلا چھوڑ دیا۔ اسے لگا اس کی سانسیں اب رکی ہی رکی۔ اسے اپنا آپ چھوڑتا دیکھ وہ اسے خود کے سینے سے لگا گیا۔ مینو، میرے قریب مت آنا، ورنہ نہ جانے میں کیا کر دوں۔ میں تمہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، پر تم نے جو کیا اس پر میں بہت غصہ ہوں، اس لیے دور رہو مجھ سے۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا پیچھے ہٹنے لگا کہ منہا نے اسے کالر سے تھامے اپنے چہرے کے بہت قریب کرتے زیادہ شدت سے اس کے ہونٹوں کو اپنے لبوں کی گرفت میں لیا اور پوری جنونی شدت سے
اس کے ہونٹوں کو اپنے لبوں سے کھینچتے وہاں دانت کاٹ گئی۔ اگر روحان کو اس پر غصہ تھا تو اسے بھی روحان پر بے شمار غصہ تھا، جس کا اظہار اس نے اس کے انداز میں کیا۔ اس کے ہونٹوں پر اچھا خاصا زخم دے کر وہ پیچھے ہٹی، گہرے سانس بھرنے لگی۔ روحان کی سانسیں بھی پھولی ہوئی تھی۔ اس نے اس کے عمل میں ساتھ نہ دیا تو اسے بالکل بھی روکا بھی نہ۔ جنگلی بلی، وہ اپنے لبوں پر خون کی بوند دیکھتا خفکی سے بولا، آئندہ مجھے خود سے دور کیا تو اس سے زیادہ داغدار کروں گی۔ وہ چیلنج کر رہی تھی۔ روحان کے لبوں کو مسکان نے چھوا اور وہ واپس اس دراز کی جانب مڑا۔ چابی لگاتے دراز کلک کی آواز سے کھلی۔ اس میں سے ایک ڈائری نکلی۔ یہ سب کیا ہے؟ مینا حیران ہوئی۔ روحان نے ایک نظر اسے دیکھا اور ڈائری کھول کر پڑھنے لگا۔ جیسے جیسے وہ پڑھتا جا رہا تھا اس کے دماغ کی رگیں تنی جا رہی تھی۔ اپنی آخری لمحات میں جب باہر دروازے پر ارم نواز تھا، انہوں نے اس ڈائری پر سب لکھ دیا۔ اپنی عزت کے تار تار ہونے کا خدشہ، اپنی جان جاننے کا خدشہ، سب لکھا۔ وہ درد، وہ تکلیف لکھی، وہ بے بسی لکھی۔ اس رات ان کے دروازے کے باہر ارم نواز تھا، وہ اکیلی نہیں تھی۔ یہ راز بھی آج کھل گیا۔ روحان نے وہ ڈائری غصے سے بند کی اور باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ مینو اس کی راہ میں حائل ہوئی۔ منہاج مت روکنا، تمہارے باپ کو موت کے گھاٹ اتارنا ہے، روکو گی بھی تو نہیں رکوں گا۔ وہ غصے کی شدت سے بولتا اسے ایک طرف کرتا باہر نکلا کہ اسی وقت پولیس کمشنر کی کال آ گئی۔ ارہم نواز پولیس انکاؤنٹر میں مارا گیا تھا۔ اس نے چودھری بختیور کے ساتھ مل کر فرار ہونے کی کوشش کی اور پولیس پر فائرنگ کی۔ بدلے میں وہ پولیس کی گولیوں کا نشانہ بنتا اس دنیا سے چلا گیا۔ روحان کو افسوس ہوا، اس کی اتنی آسان موت نہیں تھی۔ وہ اسے اپنے ہاتھوں سے مارنا چاہتا تھا۔ اس واقعے کو 2 ہفتے ہو گئے تھے۔ گمنامی کی زندگی گزارنے والے ارم نواز کی موت بھی گمنامی کی نظر ہو گئی تھی۔ منہا رخصت ہوتی اس دن روحان کے گھر آ چکی تھی، لیکن روحان اب بھی اس سے ناراض سا، نہ بات کرتا تھا نہ کچھ کہتا تھا۔ سارا دن یا تو گھر سے باہر رہتا یا اسٹڈی روم میں۔ اس نے گانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ آج وہ جلدی گھر آ گیا تو منہا نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ اس کے کمرے میں آتے ہی وہ بھی اس کے پیچھے آتی دروازہ لاک کر گئی۔ روحان نے پلٹ کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ بنا کچھ کہتے اس قدموں سے اس کی جانب پیش قدمی کر دے شدت بھرے انداز میں اس کے لبوں پر جھکی۔ روحان اس کا انداز ہی دیکھتا رہ گیا، جو آنکھیں میچے دھیرے دھیرے اس کے لبوں کا جام پیتی اسے اپنے لیے اکسا رہی تھی۔ اپنا غصہ، اپنی شدت اس پر اتار کر وہ ذرا سا پیچھے ہٹنے لگی کہ اسی پل روحان نے اسے پیچھے نہ ہونے دیا۔ اس کے جذبات جگا کر وہ کیسے پیچھے ہٹ سکتی تھی؟ روحان اب کی بار اس کے ہونٹوں کو شدت سے اپنے ہونٹوں میں بھرتے اسے پیچھے بستر کی طرف دھکیلتا اسے تکیے پر گرا گیا۔ دوپٹہ اس کے تن سے جدا کرتے ہوئے ایک لمحے کے لیے بھی اس سے الگ نہ ہوا۔ اس کی سانسوں کو روکتا محسوس کرتے ہوئے اس کی گردن میں منہ چھپاتا وہاں دانت کاٹ گیا۔ روحان، وہ تڑپ ہی گئی۔ روحان نے اپنا سر تکیے پر گرایا اور گہرا سانس بھرتے اسے اپنے سینے پر لٹاتے اس کے ریشم سے بالوں کو کیچر سے آزاد کرتے انہیں اپنے چہرے پر پھیلا لیا۔ آپ ٹھیک ہے نا؟ منہا کو اس کے انداز دیکھتے اس کی فکر ہوئی۔ اتنی دیر کر دی مہرباں آتے آتے۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اس کی فراک کی زپ کو نیچے سرکا گیا۔ وہ بک کھلاتی پیچھے ہٹنے لگی، لیکن اب بہت دیر ہو گئی تھی۔ وہ ساری لائٹس آف کرتا اس پر شدت نچھاور کرنے لگا۔ اتنے عرصے کی تشنگی منہا کے وجود سے ہی زائل ہو سکتی تھی۔ اس کے مخملی خوبصورت جسم کی رعنائیوں کو محسوس کرتا وہ واقعی کچھ پل کے لیے زندگی کی تلخیوں کو بھول گیا تھا۔ اسے اس کی ضرورت تھی، اس کے ساتھ کی، اس کی چاہت کی، اس کے وجود کی، جس میں خود کو اس کے وجود میں کھو کر خود کو بھلا دینا چاہتا تھا۔ اور وہ انتظار میں تھا کہ کب منہا خود اس کے پاس آتی، اور آج وہ خود آئی تھی تو روحان کیسے پیچھے ہٹتا۔ دھیرے دھیرے رات گزرتی جا رہی تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے کے دیوانے ایک دوسرے میں گم ہوتے چلے گئے۔ وہ روحان کے ساتھ اپنی والدہ کی قبر پر آئی تھی۔ ان کی قبر پر کھڑے ہوتے دعا مانگی تو کچھ فاصلے پر عروشہ کی قبر بھی وہی تھی۔ دونوں بہنیں بہت کم زندگی لکھوا کر لائی تھیں۔ روحان کی آنکھوں سے آنسو جھلکے۔ دونوں نے اپنی ماں کو کھویا اور وجہ ایک ہی شخص تھا جو اب اس دنیا میں ہی نہیں تھا۔ منہا اس کے سینے سے لگی تو وہ اس کے گرد باہوں کا حصار قائم کرتا وہاں سے اسے لیے باہر نکل آیا اور اب پرسکون رہنا چاہتا تھا اپنی زندگی میں، لیکن ماضی کا کچھ حصہ ایسا تھا جس کے دل و دماغ میں پیوست ہو کر رہ گیا تھا۔ کچھ زخم ناسور کی طرح ہوتے ہیں، ساری زندگی میں نہیں بھرتے۔ روحان نے گاڑی ڈرائیو کرتے منہا کو دیکھا جو اس کے سینے پر سر رکھے اس کا ہاتھ تھامے ہوئے تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو تھام چکے تھے۔ ایک دوسرے کا غم دونوں مل کر ہی کم کر سکتے تھے۔